ایک ایک بیان تشور ساتھ حضرات انشاءاللہ مصائب ہوں گے. اے روزدار آہو بکا کے یہ روز ہے. اے روزدار آہو بکا کے یہ روز ہے. سادات پر نزول بلا کے یہ روز ہے. سرتاج آسیہ کے بلا کے یہ روز ہے. تم سے وداع شیر خدا کے روز ہے. زخمی ہوا امام تمہارا نماز ظالم نے روزہ دار کو مارا نماز. زخمی ہوا امام تمہارا نماز ظالم نے روزہ دار کو مارا نماز میں. ماہ مبارک رمضان اور خدا کا گھر تڑکے وہ نور کے وہ شب قدر کی پیش خدا وہ سجد میں شیر خدا اور ہائے تیغ ظلم کی ضربات و فار کی اور ہائے تیغ ظلم کی ضربات و فار کی فوار خون کے زخم جبی سے بہا کیے سجدے میں آپ رب العلا کہا کہ کھالے پڑے ہے مسند پیغمبر خدا. مسجد ہے بے چراغ تو منبر شکست محراب کی کمر غم حیدر سے جھک جھک کے ڈھونڈتی ہے مصلی مرتضی. شیری خدا کا سرتہ شمشیر ہو گیا مسجد میں وقت صبح یہ اندھیرے ہو گیا. لکھا ہے جب دنیا میں ہوا فرق مصطفیٰ تب ایسے جبرائیل کے رونے کا گل پھینکی سروں سے زینب پلسوں میں نے جلد آ کے بھائیوں کو پکاری غزا سنتے ہو جبرائیل اس وقت کیا کہا منہ
قتل المرتضی اے روزہ دار آہو آخری بند سوال سمجھ رہا مسجد جو پہنچے دوڑ کے حسنین کو شفا ڈوبی ہوئی لہو میں ملے کاشیے ماتھے پخون باپ کا مل کر کہیں ہے اٹھایا قبلہ کعبہ پہ کس نے ہے اٹھایا قبلہ کعبہ پہ کس نے رلوایا نانا جان کو دار السلام بن باپ کے ہمیں کیا ماہ سیام رلوایا نانا جان کو دار السلام بن باپ کے ہمیں کیا ماہ سیام اے روزہ دار آہو بکا کے دار آہو بابا جی بلان ناز سلوات کر دیجیے چاہیے مٹا لے آپ سب جو مسجدوں میں مصلی دکھائی دیتا ہے سماعت کیجیے جو مسجدوں میں مصلی دکھائی دیتا ہے جو مسجدوں میں مصلی دکھائی دیتا ہے میرے حسین کے دم سے دکھائی دیتا ہے جو مسجدوں میں مصلی دکھائی دیتا ہے میرے حسین کے دم سے دکھائی دیتا ہے اور دکھائی دیتا نہیں ابو یزیدیت کے محل دکھائی دیتے نہیں ابو یزیدیت کے محل مگر حسین کا روضہ دکھائی دیتا ہے دکھائی دیتے نہیں ابو یزیدیت کے محل مگر حسین کا روضہ دکھائی دیتا ہے جب رضا خان محرم میں سجا کرتے ہیں جب رضا خان محرم میں سجا کرتے ہیں عرش والے یہاں مہمان ہوا کرتے ہیں جب رضا خان محرم میں سجا کرتے ہیں عرش والے یہاں مہمان ہوا کرتے ہیں اور فاطمہ دیتی ہے جنت سے دعائیں ان کو فاطمہ دیتی ہے جنت سے دعائیں ان کو
ہاتھی جو ماتم سرور میں اٹھا کرتے ہیں، ہاتھی جو ماتم سرور میں اٹھا کرتے ہیں. ایک مطلع ایک سے مصاحب کے حضرات سماعت کیجیے کہ اللہ رے فضیلت مولائے کائنات، اللہ رے فضیلت مولائے کائنات، مسجد میں ہے شہادت مولائے کائنات، مسجد میں ہے شہادت مولائے کائنات. کہ آنسو بہاؤ مومنوں سر اپنا پیٹیے، آنسو بہاؤ مومنوں سر اپنا پیٹیے، ہوتے ہیں سب سے رخصتے مولائے کائنات، ہوتے ہیں سب سے رخصتے مولائے کائنات. کہ قاتل کو اپنے دودھ کا شربت عطا کیا، کہ دیکھے کوئی شرافت مولائے کائنات، دیکھے کوئی شرافت مولائے کائنات. کہ وہ روز بھی ضمیر قیامت سے کم نہیں، کہ وہ روز بھی ضمیر قیامت سے کم نہیں، جس روز ہے شہادت مولائے کائنات. بابا دے بلند نعرے سلوات آباد. لہو لہو ہے مصلی، مصلی لہو لہو ہے جبی، لہو لہو ہے مصلی، لہو لہو ہے جبی، اے ظلم دیکھ ذرا کہیں علی تو نہیں، لہو لہو ہے مصلی، لہو لہو ہے جبی، لہو لہو. یہ وار کس پہ ہوا ہے، لرز گیا کعبہ، لب حیات پہ ٹھہری ہوئی ہے کن کی صدا، فلک ہے لوح کنا، فلک ہے لوح کنا، تو ماتمی ہے زمین، لہو لہو ہے مصلی، لہو لہو ہے جبی، لرز رہی. حضرات، کل کی مجلس دن میں ٹھیک 2:30 بجے شروع کر دی جائے گی. کل کی مجلس کی سوزخانی
جناب سید قابض حسن اپنے ہمنوا کے ساتھ فرمائیں گے۔ سوزخانی کے فوراً بعد ذاکر اہل بیت علی جناب مولانا سید قیصر عباس صاحب قبلہ اعظمی ذکر فضائل و مصائب بیان فرمائیں گے۔ ذاکری کے فوراً بعد مولا کائنات امیر المومنین مشکل کشا علی کی تربت برآمد ہوگی، جو اپنے قدیم راستوں سے ہوتی ہوئی شاہ کے پنجہ تک جائے گی۔ جلوس کے ہمراہ انجمن حسینیہ رجسٹرڈ بلوا گھاٹ نواں خانی و سینہ زنی کرے گی۔ میں بہت ادب احترام کے ساتھ علی جناب مولانا سید قیصر عباس صاحب قبلہ اعظمی سے گزارش ہے کہ زیر منبر فاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله السميع العليم۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم۔ بسم الله الرحمن الرحيم۔ الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ومولانا شفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ ولعنة الله على أعدائهم أجمعين، من ليلنا هذا إلى قيام يوم الدين۔ أما بعد، فقد قال الله الحكيم في القرآن الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، لقد کرمنا بنی آدم۔ صلوات پڑھ دیں محمد رسول اللہ۔ عزیزان گرامی، اسی آیہ کریمہ پر تھوڑی سی گفتگو کلیسی عزا خانے میں آپ تک پہنچا چکا ہوں، اور آج اسی کا بچا ہوا حصہ حسب عادت بہت ہی اختصار کے ساتھ اپنے سننے والوں کے حوالے کرنا ہے۔ رمضان المبارک کے ایام، اس میں کسی تفصیلی گفتگو کا موقع اور میل نہیں ہوتا، اور اس کا لحاظ میں خاص طور سے اپنے ہاں ضرور رکھتا ہوں، ورنہ مجلسوں کے سلسلے میں ایک عام روش یہ پائی جاتی ہے کہ جب مجلس ہمارے ہاں ہو رہی ہو تو ہم چاہتے ہیں مولانا 1.5 گھنٹے سے کم نہ پڑھیں،
اور جب ہم کہیں شرکت کرنے جاتے ہیں تو ہم چاہتے ہیں مولانا خالی پالہا چھو کے چلے آویں تو ان سے اچھا کوئی خطیب نہیں۔ تقریباً یہ پوری دنیا کی مجلسوں کی ایک روش ہے جسے میں نے ایک درد کے طور پر آپ کے حوالے کر دیا، مگر آپ میرے مزاج سے اچھی طرح باخبر ہیں، ایک زمانے سے یہ مجلسیں میں پڑھ رہا ہوں۔ اب آہستہ آہستہ ظاہر ہے کہ عمر ڈھلتی جا رہی ہے، ہمت کم ہوتی چلی جا رہی ہے، آگے کی کوئی ذمہ داری لی جائے گی کہ نہیں لی جائے گی ایک الگ مسئلہ ہے۔ اس سال بہرحال آپ کے سامنے حاضر ہو گیا تو چند باتیں عظمت مولائے کائنات امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے حوالے سے اپنے سننے والوں کے حوالے کر دوں۔ بات فضائل کی بھی ہے، بات موعظے اور نصیحت کی بھی ہے، اس لیے کہ اگر کوئی ذاکر عظمت مولا پیش نظر رکھے اور مقصد مولا پیش نظر نہ رکھے تو گویا وہ وقت کے ساتھ بھی خیانت کر رہا ہے اور اہل بیت اطہار کے ساتھ بھی خیانت کر رہا ہے۔ لہذا دونوں مرحلوں کو ایک جگہ جمع کرنا چاہتا ہوں۔ کل 4 فقرے میں نے آیات الہی کے اعتبار سے آپ تک پہنچائے تھے، آج روایت کا ایک فقرہ اور اسی پر گفتگو کو تمام کر دوں گا کہ عظمت کے نام پر قرآن مجید نے جو 4 خط کھینچے وہ کل میں نے آپ کے حوالے کر دیا۔ اس میں پہلا خط، پہلا ستون، پہلی زمین اللہ نے علم کو بنایا کہ اگر باعزت ہونا چاہتے ہو تو پہلے علم حاصل کرو، علم حاصل کر لوگے تو عزت خود تمہارے ہاں چل کر آئے گی، تمہیں عزت کے لیے دولت کا سمرتھن نہیں لینا پڑے گا۔ توجہ دیا، اگر تم نے علم حاصل کر لیا تو عزت کے لیے تمہیں کوئی پریشانی نہیں ہے، عزت خود چل کے تم تک آئے گی، تمہیں دولت کی مدد نہیں لینی پڑے گی۔ اب ایک فقرہ ظاہر ہے کہ شیراز ہند کا مجمع اتنا حق تو ہے، اس کے لیے آپ سے معذرت بھی ہے کہ علم کی ساری دنیا واقعی علی اور اولاد علی نے آباد کی ہے، اس کے علاوہ جتنے لوگ ہیں سب نقال تو ہیں، کوئی اصلی نہیں۔ توجہ دیا، اس کے علاوہ جتنے لوگ ہیں، اب ظاہر ہے کہ وہ علماء بھی اس میں شامل ہیں جنہوں نے دین کی خدمتیں کی ہیں، انہیں آپ الگ نہ کریے گا، اور یہی وجہ ہے کہ اللہ نے وقتاً فوقتاً اس کا اظہار بھی کر دیا کہ جب دربار خلافت میں جا کر سوال کرنے والا سوال کرتا ہے، علم ہی کے عنوان سے ایک آیت پڑھتا ہے کہ آپ پیغمبر کی جگہ تشریف فرما ہے، آپ مجھے بتائیں کہ اس آیت کا مطلب کیا ہے۔ بڑی مختصر سی آیت ہے، اسے صرف تبرکن آپ کے ذہن کو اپنے بیان کی طرف لانے کے لیے پڑھے دے رہا ہوں کہ ایک چھوٹی سی آیت آنے والا ان کر پڑھتا ہے، فَاكِهَةً وَعَبَّا، یہ سورہ عبس کی آیت ہے، آپ جا کے دیکھ لیجئے گا، عبس وتولیٰ سے سورہ شروع ہوتا ہے۔ فَاكِهَةً وَعَبَّا کا اس آیت کا ترجمہ بتا دیجئے۔ تو ایک بار بہت غور سے آنے والے کو دیکھا اور ایک فقرہ کہا ٹھیک ہے آپ نے پوچھا ہے، ہمیں جتنا آتا ہے ہم بتا لیں گے۔ بڑی شرافت سے جواب دے رہے تھے، مسئلہ علم کا تھا۔ توجہ دے آپ، کہا جتنا آتا ہے اتنا بتا دیں گے، کہا اچھا اتنا ہی بتا دیجئے۔ کہا فاکہہ کہتے ہیں میوے کو، مگر ابا کے بارے میں معلوم نہیں۔ توجہ چاہتا ہوں، کہا فاکہہ میوے کو کہتے ہیں، ابا کے بارے میں معلوم نہیں۔ کبھی کبھی اللہ حقیقت کو اگلوا لیتا ہے، غریب ابا کے بارے میں جانتے تب نہ بتاتے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد پر، ذرا بلند ترین صلوات عظمت محمد اور آل محمد پر پڑھ دے۔ شکر گزار۔ تو پہلا مرحلہ علم کا ہے، عزت کے لیے علم ہی کو بنیاد بنایا گیا۔ علم، میں نے کل بھی یہ فقرہ پڑھا تھا کہ اگر علی کے چاہنے اور ماننے والوں کے پاس علم نہ ہو تو یہ دعویٰ واقعی اصلی نہیں ہے۔ علی کا چاہنے والا اور جاہل رہ جائے، علی کا ماننے والا اور جاہل رہے، یہ سوچا نہیں جا سکتا۔ تو پہلا مرحلہ، اگر سماج، معاشرہ
واقعی بچانا ہے تو اپنے بچوں کو تعلیم کی طرف متوجہ کیا جائے۔ علم خود ولایت کا اقرار اس طرح سے لے لیتا ہے جنہیں جملوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ اب آپ آئیے دوسرا مرحلہ، میں نے کہا رکنا نہیں چاہتا میں، دوسرا مرحلہ قرآن مجید نے تقوی کی بنیاد پر ہمارے حوالے کیا کہ اگر عزت حاصل کرنا ہے تو تقوی اپنے اندر پیدا کرو۔ اچھا کمال یہ ہے کہ دنیا کا ہر آدمی عزت دار بننا چاہتا ہے، مگر کام وہ ایک بھی ایسا نہیں کر رہا ہے جس سے اسے عزت مل جائے۔ توجہ دے آپ، کام ایک بھی کرنے کے لیے ایسا تیار نہیں ہے، سارا کام ذلتوں والا کر رہا ہے اور عزت کی امید لگائے بیٹھا۔ توجہ دے آپ، تو پہلا مرحلہ علم، دوسرا مرحلہ تقوی پیدا کرو۔ اب ایک لفظ دے رہا ہوں، اس پر کئی بار بحث کی ضرورت ہے، اور آج کی مجلس کی میرے اپنے اعتبار سے اصلاح کے نام پر یہی ایک لفظ ہے، اس کے بعد بات کو آگے بڑھا دوں گا کہ مولا کے چاہنے والوں کا فریضہ ہے کہ اس پر غور کریں۔ تقوی کہتے ہیں خوف خدا کو، یعنی اللہ کا خوف پیدا ہونا۔ اگر ہم اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں تو ہمیں حقیقت مل جائے گی کہ ہم خدا کے علاوہ سب سے ڈرتے ہیں، جس سے ڈرنا چاہیے اسی سے نہیں ڈرتے۔ توجہ دے آپ، خدا کے علاوہ سب سے ڈرتے ہیں، جس سے ڈرنا چاہیے اس سے نہیں ڈرتے۔ اور ظاہر ہے کہ جب لائن ہی ہماری الگ ہو گئی تو اس کے باوجود بھی ہم عزت کے خواہاں ہیں، تو یہ سوچا نہیں جا سکتا۔ آئیے تیسرا فقرہ ایمان کی منزل ہے، توجہ دے آپ۔ تیسرا مرحلہ قرآن مجید نے ایمان کا بتایا۔ اب ماشاءاللہ آج کے دور میں کون کتنا بڑا مومن ہے، اس پر تو پورا عشرہ پڑھا جا سکتا ہے کہ واقعی سماج اور معاشرے کا اس سے بڑا المیہ کیا ہوگا جو سماج کا سب سے بڑا بے ایمان آدمی ہے، ہماری نظروں میں اس سے بڑا ایماندار کوئی نہیں۔ توجہ دے آپ، لہذا ان ساری لفظوں پر انشاءاللہ وقتاً فوقتاً گفتگو کی جا سکتی ہے، وقت نہیں ہے کہ میں ان ساری نزاکتوں کی طرف، کل بھی نہیں گیا تھا، آج بھی مجھے نہیں جانا ہے۔ چوتھا مرحلہ جہاد کا ہے کہ اگر عزت چاہتے ہو تو جہاد کو اپناؤ۔ اب رہا مسئلہ آج کے دور کا، ہو سکتا ہے کوئی سوال کر دے صاحب جہاد تو پیغمبر کے دور میں رہا ہے، معصومین کے دور میں رہا ہے، لہذا معصومین نے اس کا مسئلہ بھی حل کر دیا اور آپ کو آگے ہی بڑھا کے رکھا ہے، پیچھے نہیں کیا۔ کاش میری بات میرے مجمع تک پہنچ جاتی کہ کوئی کہے کہ اگر جہاد اس دور کی بات ہے، آج کے دور کی بات نہیں ہے، لہذا معصومین نے اس مسئلے کو حل کر دیا۔ کہا جہاد کی دو قسم ہے، ایک جہاد بالسیف جسے تلوار کی جہاد کہا جاتا ہے، جنگ کہا جاتا ہے، ایک جہاد بالنفس، جہاد بالنفس کو آگے بڑھا کے رکھا ہے تاکہ آنے والی قیامت تک کی کوئی فرد جہاد کی لذتوں سے محروم نہ ہونے پائے۔ جہاد بالنفس ایک مجلس کا پورا ٹاپک، ایک پورا گفتگو کا چینل ہے جس پر گفتگو کی جائے، اور ظاہر ہے کہ ہمارا سماج اور معاشرہ یا مولا کے چاہنے والے آج اسی دور سے گزر رہے ہیں۔ بہت توجہ۔ اب آپ آئیے ایک روایت، اور اسی پر گفتگو کو سمیٹ دوں گا، ایک بلند ترین صلوات عظمت محمد اور آل محمد پر۔ میں آپ سے گزارش کروں گا کہ پورے میسج کو واقعی دل کی گہرائیوں میں جگہ دے لے۔ میں داد کے لیے نہیں پڑھ رہا ہوں، میں مولا کے نام پر ایک میسج اپنے سننے والوں کے حوالے کرنا چاہتا ہوں۔ روایت نے سہارا دیا کہ اگر معاشرے اور سماج میں عزت دار بننا چاہتے ہو تو ایک چیز ہے انکساری، اپنے اندر وہ پیدا کرو تاکہ غرور تم سے دور ہو جائے۔ جب تک غرور رہے گا عزت کا کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا۔ اب آپ آئیے اسی پر رکنا ہے مجھے۔ آج کی پوری مجلس جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، واقعی خاص طور سے میرا نوجوان طبقہ سن لے تو شاید حق کے مجلس ادا ہو جائے۔ ایک اور بلند ترین صلوات عظمت محمد اور آل محمد۔ آجائے آگے آجائے، ایسے ادھر آجائے۔
آئیے پوری گفتگو کو سمیٹ کر ایک لفظ میں میں نے آپ کے حوالے کر دیا کہ روایت کہتی ہے کہ اگر عزت دار بننا چاہتے ہو تو انکساری پیدا کرو. اب انکساری کا ایک بڑا مفہوم ہے. میں پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث آپ کو سناؤں. پند تاریخ کے رائٹر نے یہ پورا مرحلہ اپنی کتاب میں لکھا ہے. میں اس کا صرف ایک ہلکا سا فقرہ اپنے سننے والوں کے حوالے کرنا چاہتا ہوں کہ پیغمبر نے فرمایا کہ ہر آدمی کے گلے میں اللہ نے 2 رسی ڈال دی. کتنی رسی؟ کاش یہ رسی افطار کے وقت کس دی جاتی تو کتنا مزہ آتا. لیکن ایسا ہوگا نہیں. آپ گھبرائیے نہیں. ٹھیک ہے نہ میرے گلے کی رسی افطار کے وقت تنگ ہوگی نہ آپ کے گلے کی رسی افطار کے وقت تنگ ہوگی. پیغمبر ایک استعارہ ہے یہ. اس کے یہ معنی نہیں کہ رسی پڑی ہوئی ہے آپ ڈھونڈنا نہ شروع کر دیجئے گا. توجہ دے آپ. یہ ایک اشارہ ہے قوت کی طرف اشارہ کیا گیا کہ اللہ نے ہر آدمی کے گلے میں 2 رسی ڈال دی. ایک رسی کا سرا عرش الہی پر ہے. وہاں ایک فرشتہ لیے بیٹھا ہے. اور ایک رسی کا سرا تحت الثری یعنی زمین کی جو آخری حد ہے وہاں ایک فرشتہ لیے بیٹھا ہے. اور یہی مجلس ہے آج کی. پیغمبر فرماتے ہیں جب کوئی اللہ کا بندہ انکساری پیدا کرتا ہے تو اللہ اوپر والے فرشتے سے کہتا ہے اسے بلند کرو یہ پست نہ ہونے پائے. توجہ دے آپ. اسے بلند کرو یہ پست نہ ہونے پائے. دوسرا فقرہ خود بخود بھر کر سامنے آ گیا. اور جہاں غرور و تکبر پیدا ہو گیا اللہ تحت الثری والے سے کہتا ہے کہ تم اسے نیچے کھینچو یہ اوپر نہ جانے پائے. صلوات پڑھ دے محمد اور علیہ. اب ظاہر ہے کہ یہ 2 قوتیں ہیں جس کا اظہار پیغمبر نے کیا ہے. اب اس کے بعد کم سے کم اس مجلس میں ہم اتنا تو اپنے تئیں فیصلہ لے ہی سکتے ہیں کہ ہم اوپر کی طرف جا رہے ہیں یا نیچے کی طرف جا رہے ہیں. اگر نیچے کی طرف جا رہے ہیں تو اب بھی موقع ہے اپنے نفس کی اصلاح کر لے. باب مغفرت بھی کھلا ہوا ہے. توجہ چاہتا ہوں. اب آپ آئیے ایک چھوٹے سے منظر پر رکو اور علامت 4 بتائی گئی ہے. انکساری کی کتنی علامتیں بتائی گئی ہیں؟ 4 علامتیں. شاید میں پوری پڑھ نہ پاؤں اس لیے کہ میرا مزاج نہیں کہ جتنا یاد کر کے آیا ہوں سب پڑھ دوں. چاہے مجمع سونے لگے اٹھ کے جانے لگے یہ میرا مزاج ہی نہیں ہے. میں اتنا ہی پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں کہ سماعت کا ڈائجیشن بگڑنے نہ پائے. لہذا اگر ایک تک ہی بات پہنچ گئی تو وہی کافی ہے. بقیہ بات پھر کبھی آپ کے حوالے کر دوں گا. انکساری کی 4 قسمیں چھٹے امام نے بتائی ہے. کتابوں میں درج ہے تفصیل کے ساتھ. آپ اسے اٹھا کے دیکھ لیجئے گا. میں صرف ایک خاکہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں. انکساری کی پہلی قسم معصوم نے یہ بتایا. اب یہاں سے پوری توجہ سے بات سن لے کہ اگر کسی مجلس میں جاؤ. مجلس سے مراد یہ مجلس نہیں ہے. عرب میں یا عربی زبان میں جہاں چند افراد بیٹھ جاتے ہیں اسی کو مجلس کہا جاتا ہے. مثلا ابھی صبح کی تقریر میں نے آپ کے حوالے کی کہ زینو مجالسکم. ذرا کچھ دور میں اس مجلس کا تصور کہاں تھا؟ اس دور میں اس مجلس کا تصور نہیں تھا. کہا کہ جس مجلس میں یعنی جس بزم میں جا کے بیٹھو. اور مجھے یہ بھی دیکھنا ہے کہ آپ کتنا بیدار ہیں. جہاں جگہ مل جائے وہی بیٹھ جاؤ. مجمع کو چیر کر آگے نہ آؤ. یہ معصوم کا فقرہ ہے کہ کسی بزم میں جاؤ تو جہاں جگہ مل جائے وہی بیٹھ جاؤ. مسئلہ خالی بیٹھنے کا نہیں ہے. اپنے بیٹھنے پر مطمئن رہنا. انتظار نہ کرنا کہ مولانا ہمیں آگے کیوں نہیں بلا رہے. غور فرمائیے. مولا فرماتے کسی مجلس کسی بزم میں جاؤ تو جہاں جگہ مل جائے وہیں بیٹھ جاؤ. بہت توجہ. جہاں جگہ ملے وہیں بیٹھ جاؤ. مگر خالی بیٹھنا کمال نہیں ہے. یہی لفظ پہنچانا ہے. اپنے بیٹھنے پر مطمئن رہنا. یہ نہ سوچنا کہ پیچھے بیٹھے ہیں ہمیں آگے نہیں بلایا جا رہا ہے.
کیا ہو رہا مولانا ہمیں دیکھ نہیں رہے؟ نہیں، جہاں جگہ مل جائے وہیں بیٹھ جا۔ اس کے بعد مولا نے واقعی میری جانیں قربان ہو جائے ہم سب کی مولا کی اس تفسیر کے اوپر، مولا نے کہا کیوں جہاں جگہ مل جائے وہیں بیٹھنا؟ اس لیے کہ توجہ چاہتا ہوں، عزت جگہ سے نہیں ملا کرتی، عزت کردار سے ملا کرتی ہے۔ توجہ دے۔ عزت جگہ سے نہیں ملا کرتی، عزت کاہے سے ملتی ہے؟ جزاک اللہ، شکر گزار ہوں۔ عزت کردار سے ملتی ہے، عزت اخلاق سے ملتی ہے، عزت علم کی بنیاد پر ملتی ہے۔ اور کیا مجھے اپنے مجمع کو یہ سمجھانا پڑے گا کہ عزت جگہ سے نہیں ملا کرتی، عزت کردار سے ملتی ہے؟ اگر عزت جگہ سے ملتی تو کچھ لوگوں نے نبی کے پہلو میں اسی لیے پناہ لیا تھا کہ عزت دار ہو جائے۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد۔ جزاک اللہ۔ حیدری، شکر گزار ہوں۔ عزت جگہ سے نہیں ملا کرتی، عزت کردار سے ملتی ہے، عزت اخلاق سے ملتی ہے۔ یہی وجہ ہے، توجہ دے آپ، کہ جو دوسرا رخ اس کا ہے، میں اس کی طرف جانا نہیں چاہتا، مگر ایک لفظ ہے تاریخ میں جسے علامہ ذیشان حیدر جوادی نے اپنی کتاب میں نقل کیا، ان کے حوالے سے یہ بات آپ تک پہنچا رہا ہوں کہ جب کافی دنوں کے بعد، یعنی جب مولا کی ظاہری حکومت قائم ہوئی، باطنی حکومت تو ہمیشہ علی کے ہاتھوں میں رہی، جب ظاہری حکومت قائم ہوئی اور حکیم نصرانی کوفے آیا، میں مجلس کو یہیں سے سمیٹ دوں گا لیکن میں وقت دیکھ رہا ہوں، توجہ دے آپ، بقیہ 3 باتیں کل آپ کے حوالے کر دوں گا انشاءاللہ، دن کے مجلس میں جو تھوڑا سا وقت ملے گا اس میں یہ پیغام مکمل کر دوں گا۔ جب حکیم نصرانی مولا کی ظاہری حکومت قائم ہونے کے بعد کوفے آیا، اس نے علی کو مسند رسالت پر بیٹھے ہوئے جلوہ فگن دیکھا تو بے تحاشا بول پڑا کہ یا علی، آپ سے پہلے والوں میں اور آپ میں بنیادی فرق یہ ہے کہ اگر وہ یہاں بیٹھے نہ ہوتے تو عزت دار نہ ہوتے، اور آپ نے بیٹھ کے اس مسند کو عزت دار بنایا۔ توجہ دیا، اس کے پہلے کے لوگ اگر یہاں بیٹھے نہ ہوتے تو عزت دار نہ ہو پاتے، حالانکہ عزت دار نہ ہو پائے، غصبی جگہ کوئی بیٹھ کے عزت دار کبھی نہیں ہو سکتا۔ توجہ دے آپ، وہ کہتا ہے یا علی، دوسروں میں اور آپ میں بنیادی فرق یہی ہے کہ آپ نے اس جگہ کو عزت دی ہے، بقیہ کو آپ نے اس جگہ کو عزت دی ہے، بقیہ کو اس جگہ نے عزت دی ہے۔ کیا کہنا اس علی کا جس نے واقعی وہ حق ادا کر دیا جو کائنات میں کوئی ادا نہ کر پایا۔ ظاہر ہے کہ ہمارے مولا کے پہچنوانے کا طریقہ الگ ہو گیا، جبکہ تاریخ میں بہت سے ایسے واقعات ہیں کہ جسے واقعی مجمع کو سنانا چاہیے۔ ہاں، جگہ کی منزل الگ ہوتی ہے، اگر کہیں ایسی جگہ علی کو پہچنوانا ہو جہاں اغیار کا مجمع ہو تو واقعی یہی رخ سب سے بہتر ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، دنیا کوئی ایسے حاکم کو لا کر، پوری دنیا مل کر کوئی ایسے حاکم کو لا کے دکھائے جو شب کے اندھیرے میں اگر ذرا سا تاخیر ہو گئی تو آنے والا آن کر یہ کہتا ہے بی بی ابو طالب کا لحل تم سے پہلے معذرت چاہتا ہے، مجھے آنے میں تاخیر ہو گئی۔ علی کی حیات کا یہ رخ بھی تو آپ پہچانے۔ ظاہر ہے دوسرا رخ تو ذاکرین برابر پڑھا کرتے ہیں، مگر اس رخ کو بھی پہچانے۔ علی آئے ہیں، تھوڑی سی تاخیر ہو گئی
تو رو کر معذرت کر رہے ہیں بی بی مجھے آنے میں تاخیر ہو گئی، فرما روا ہے، اسلامی حاکم ہے، اس کے باوجود بھی یہ کہہ رہے ہیں بی بی اب آگے کا مرحلہ آپ کے ہاتھوں میں ہے، اگر آپ روتے ہوئے بچوں کو بہلا لے تو میں کھانا پکائے دیتا ہوں۔ دنیا کوئی ایسا کردار تو لا کے دکھائے، ایسی سیرت اور ایسا نمونہ تو لا کے دکھائے۔ یہ ظاہر ہے کہ میں بچوں کو زیادہ بہتر بہلا سکتا ہوں، میں بچوں کو بہلاتا ہوں، تم جلدی سے کھانا پکا لو، یہ یتیم بچے بہت دیر تک بھوکے نہ رہے، ورنہ علی کو خدا کی بارگاہ میں جواب دینا پڑے گا۔ کاش دنیا ایسے نظام عدل کو دیکھتی، سمجھتی کہ کیا حاکم وقت ایسا بھی ہوتا ہے کہ جو غریبوں کے ہاں اس طرح سے اس کے دکھ درد میں شامل ہو۔ میں چاہتا ہوں کہ یہ سیرت ہمارے اندر پیدا ہو، تب کمال مجلس ہے۔ صرف لفظوں کا سن کے واہ واہ کر دینا، گریہ کر دینا، یہ کوئی کمال نہیں ہے عزیزو، ورنہ ہر انسان جانتا ہے کہ آنے والی کل کی تاریخ وہ قیامت کی تاریخ ہوگی کہ کائنات کا امیر اس دنیا کو چھوڑ دے گا۔ آپ کل سے لگاتار مجلسیں کر رہے ہیں اور انشاءاللہ بھی کل بھر کرتے رہیں گے۔ آئیے ہم سب مل کر اپنے اس آخری امام کو پرسا دے دیں، اے غیبت کے ساکن امام، غیبت کی چادر ہٹا کے سامرا سے یہاں آئیے مولا، دیکھیے یہ مجمع آپ کے جد کا سوگوار بنا بیٹھا ہے۔ آقا ہم کوفے میں نہیں تھے مگر آج اس محبت کا حق ادا کرنا چاہتے ہیں۔ آقا ان کے بچوں کی سلامتی کے لیے دعا کر دیجئے گا، ان کے کاروبار کی سلامتی کے لیے دعا کر دیجئے گا۔ میں نے گزشتہ برس بھی یہ مجلس پڑھی تھی تو آپ یقین کریں یہ روضہ میرے سامنے نہیں تھا، اس سال میں نے دیکھا، طبیعت بہت خوش ہو گئی، لیکن دو مرحلوں کے بیچ آپ بیٹھے ہیں، ادھر اس مولا کا تابوت ہے اور دوسرے ہاتھ پر مولا کے لال عباس کا روضہ ہے۔ پروردگار اس روضے کی تعمیر میں جس نے جیسے بھی حصہ لیا ہے وہ سلامت رہے، اس کے کاروبار میں برکت عنایت فرما، جو زائرین زیارت کے لیے آئے ان کی دلی مرادوں کو میرے مالک برلا۔ ان دونوں مقدس مقام کے بیچ میں مصائب کا یہ فقرہ پڑھ رہا ہوں، لگاتار آپ کل سے علی کی شہادت کا منظر سن رہے ہیں، وہ علی جو مسجد کوفہ میں 19 کی صبح میں آیا اور ابن ملجم کی زہر آلود تلوار سے زخمی ہو گیا، 2 دن اس دنیا کا مہمان رہا، پھر علی نے کائنات کو چھوڑ دیا۔ جزاک اللہ، مصائب میں کوئی کمی نہ کروں گا، اے عزادارو مصائب پڑھوں گا، انشاءاللہ آپ روئیں گے، مگر اس سے پہلے اللہ کی بارگاہ میں دعا کرنا چاہتا ہوں، میرے مالک تجھے اسی علی کے زخمی سر کا واسطہ میری زبان کو اثر دے دے اور مجمع کو وہ صلاحیت عنایت فرما کہ جیسے حسن رو رہے تھے، جیسے حسین رو رہے تھے، جیسے عباس گریہ کنا تھے، میری ماں اور بہنوں کو صلاحیت دے دے جیسے زینب تڑپ کے رو رہی تھی۔ جزاک اللہ، خدا ان آوازوں پہ رحمت نازل فرما۔ یقیناً حق گریہ ادا ہو گیا، آپ کی آوازیں بلند ہو گئی، اس میں بیشتر افراد وہ ہیں جو دن بھر روزے سے رہے ہیں۔ ایسے عالم میں مولا اگر آپ کی محبت میں آنسو کا ایک قطرہ بھی ان کی آنکھوں میں آ جائے
تو اسے 1000 بنا کر قبول کر لیجئے گا۔ مولا ہماری حیات کی یہ آخری مجلس نہ قرار دیجئے گا، ہمیں پھر یہ موقع ملے کہ ہم اپنے آقا کی فرش عزا بچھائیں، اپنے مولا کی فرش عزا بچھائیں۔ لو رونے والوں، میری مائیں اور بہنیں آغوش میں ننھے ننھے بچوں کو لے کر کھڑی ہیں، ان کا بہت دیر تک کھڑا رہنا مجھے اچھا نہیں لگتا، مگر کیا کروں، مجھے اس وقت شام کا وہ منظر یاد آ رہا ہے کہ دن بھر زہرا کی جائی دربار میں کھڑی رہی۔ جزاک اللہ۔ صاحب نعیم الابرار نے غالباً یہ فقرہ لکھا ہے کہ جب علی کی بیٹی یزید کے دربار میں داخل ہوئی تو مؤذن صبح کی اذان دے رہا تھا، اور جب یہ قافلہ دربار یزید میں پہنچا ہے تخت کے پاس تو مؤذن مغرب کی اذان دے رہا تھا۔ ہائے زینب پر کیا گزر گئی، اس بیچ میں زینب نے کتنی بار اپنے بھیا عباس کو یاد کیا ہوگا۔ جزاک اللہ۔ بس ایک چھوٹا سا منظر سنو عزادارو۔ ظاہر ہے کہ مستقل مصائب وہی پڑھے جا رہے ہیں، کوئی نیا مصائب نہیں لائے جا سکتا، مگر لفظیں بدلی جا سکتی ہیں، انہی لفظوں کو بدل رہا ہوں۔ دنیا میں 3 بیٹیاں ایسی گزری ہیں کہ جن سے زیادہ کوئی مظلومہ نہیں ہے۔ بس یہی کل مجلس ہے، اسی کی تفسیر 2 منٹ لگ جائے، 1.5 منٹ لگ جائے اور مجلس تمام ہو جائے گی۔ دنیا میں 3 بیٹیاں ایسی ہیں جنہیں واقعی مظلومہ کہا جاتا ہے۔ ان مظلومہ بیٹیوں کا رشتہ آپ دیکھیں گے تو تڑپ کے روئیں گے۔ پہلی مظلومہ بیٹی جو نبی کی بیٹی ہے، حسین کی ماں ہے، جسے زہرا کہا جاتا ہے، جس نے 18 برس کی عمر میں عصا کا سہارا لے کے چلا ہو، جس نے مرثیہ پڑھا ہو، صبت علیہ مصائب اللہ عنہا۔ جزاک اللہ۔ چاہنے والوں، خدا تمہیں اس کا اجر عنایت فرمائے، واقعی حق کے گریہ ادا کر دیا۔ اب آپ آئیے، دوسری بیٹی جو واقعی بڑی مظلومہ بیٹی ہے، اسے زینب کہا جاتا ہے۔ آپ دونوں کا رشتہ پہچان لے، مجلس تمام ہو گئی۔ تیسری مظلومہ بیٹی جسے سکینہ کہا جاتا ہے، ایک ایک لفظ سن لے، مجلس کو تمام کر دوں۔ اے شہزادی، آپ کائنات کی مظلومہ بی بی ہے، مگر جب باپ کا آخری وقت تھا، باپ کا سر آپ کے زانوں پہ تھا، ملک الموت بار بار پوچھ رہے تھے، اے شہزادی زینب، دوسرا نام آپ کا آتا ہے کہ جب بھائی زخمی باپ کو گھر میں لے کر آئے تو آپ بھائی سے گلے مل کے پوچھ رہی تھی، اے بھیا یہ زخم کس نے لگایا؟ بی بی ذرا کربلا، ایک بی بی یہاں ہے جو شام غریبہ میں اپنے بابا کو تلاش کر رہی ہے۔ بابا کہاں ہو؟ سکینہ تمہیں ڈھونڈ رہی ہے۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اللہم بحق الزہراء بیہا وبالہا وبنیہا۔ پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد مصطفیٰ، ان کی ذریت طاہرہ کا ہماری اس مختصر مگر اہم ترین عبادت کو شرف قبولیت سے مالا مال کر دے۔ پروردگار یہ مجمع یہاں سے اپنی جھولیاں خالی نہ لے کے جانے پائے، ان کی دلی مرادوں کو برلا۔ اے میرے کریم مالک، میرے رحیم پروردگار، اس ماہ مبارک میں ہمیں وہ صلاحیت
اور وہ حوصلہ اور وہ رخ عنایت فرما کہ ہم اپنے پروردگار کو راضی کر لیں۔ اے میرے مالک، ان دعاؤں میں سب سے اہم ترین دعا ہماری قوم اور ملت کو سیرت مولائے کائنات پر چلنے کی توفیق کرامت فرما۔ میری ماؤں اور بہنوں اور میری بیٹیوں کو سیرت شہزادی فاطمہ اور سیرت جناب زینب پر چلنے کی توفیق کرامت فرما۔ ان دعاؤں میں سب سے اہم اور آخری دعا، پروردگار تجھے واسطہ ہے علی اکبر کی جوانی کا، تجھے واسطہ ہے غازی عباس کے کٹے ہوئے بازوؤں کا، تجھے واسطہ ہے گلوے نازنین علی اصغر کا، تجھے واسطہ ہے جناب قاسم کے پامال بدن کا، تجھے واسطہ ہے شہزادیوں کی اسیری کا، تجھے واسطہ ہے بی بی سکینہ کے اس نیل گوں رخسار کا، جس رخسار کی رنگت شمر کے تماچوں سے کربلا سے شام تک روزانہ تبدیل ہوتی رہی۔ ہمارے نامے اعمال میں کچھ نہیں، یہی مصائب ہے، یہی مجلسیں ہیں، اسی کو ہماری نجات کا یقینی ذریعہ قرار دے۔ اے میرے کریم مالک، میرے رحیم پروردگار، تیری آخری حجت ہمارا آخری امام پردہ غیب میں ہے، اپنے اذن کے ذریعے ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل عنایت فرما۔ اندر الظہور ہمیں اس لائق بنا دینا کہ ہم اپنے امام کے ناصرین میں شمار کیے جائیں۔ ربنا تقبل منا انکا انت السمیع الدعاء۔ حضرات، ایک اعلان کے لیے مجھ سے کہا گیا، ضروری بھی ہے، کل جب آپ جلوس لے کر شاہ پنجے جائیں تو کوشش یہ کریں کہ منزل تکمیل تک پہنچا کے گھر واپس آئیں، درمیان میں جلوس کو چھوڑ دینا، سحرے وغیرہ کی تدفین میں شرکت نہ کرنا، بہرحال یہ غیر مناسب عمل ہے۔ پروردگار ہم سب کو توفیق کرامت فرمائے کہ ہم اس کی تکمیل کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کر سکیں۔ ماتم علی شہید ہوئے ہے جبرائیل کا نوحہ، علی شہید